کی اپنی ایک شامی بزرگ تھے، میں نے ان کو دیکھا وہاں پر منا سے عرفات جاتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا، پھر مزدلفہ میں بھی میں نے ان کو دیکھا، پھر جبل رحمت میں بھی میں نے ان کو دیکھا۔ وہ کچھ نہیں کرتے تھے، وہ بس جو ہے نا وہ پتھروں کو اٹھا اٹھا کے ایسے اپنی آنکھوں پر لگاتے تھے، ایسے چومتے تھے، اپنے سر پہ ملتے تھے، پھر جو رستوں میں جو ہے وہ کبھی اپنے ایسے گال لگاتے تھے، کبھی اپنی ہونٹ لگاتے تھے کبھی۔ تو میں نے ان سے عربی میں بات کی کہ لماذا تفعل هذا، میں نے کہا آپ یہ کیوں کر رہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ هذا الطریق ذهب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ہنا، اور وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا یہ وہ رستے ہیں جن رستوں پر میرے محبوب کا گزر ہوا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا مل فائدہ هذا الطریق ذهب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من ہنا، تجھے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا کہ اگر نبی پاک علیہ السلام ان رستوں سے گزر گئے تو تجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا، تو یہ کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے، اس نے کہا کہ هذا الممکن، کہ اس نے کہا یہ ممکن ہے کہ جب میں اپنی قبر میں جاؤں تو فرشتے جو ہے میرا چہرہ دیکھیں تو وہ آپس میں یہ کلام کریں کہ یار یہ دیکھو اس کے چہرے پر تو اس جگہ کی مٹی لگی ہوئی ہے جہاں محبوب نے قدم رکھا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ صرف پاکستان ہندوستان کی اختراعات ہیں۔ تو میں نے کہا شیخ اور کچھ بتاؤ؟ تو اس نے کہا کہ کل قیامت کا دن جب ہوگا، میزان عمل پر میں کھڑا ہوں گا تو وہاں پر میرے چہرے کے اوپر یہ گرد و غبار، یہ منا کی، یہ مزدلفہ کی، یہ عرفات کی، اور یہ مدینہ کی، یہ مکے کی، یہ جو گرد و غبار ہے، یہ قیامت کے دن جب لگی ہوگی تو اللہ کے فرشتے دیکھ کر آپس میں بات کریں گے کہ وہ جیسے میرے بابا جی کہا کرتے تھے کہ جب روح میری پیراہنے خاکی سے نکلی، روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ کہا کہ وہ میدان محشر میں فرشتے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے کہ دیکھو یہ وہی ہے، یہ وہی دیوانہ ہے جس کے چہرے پر رسول اللہ کی گزرگاہوں کی مٹی لگی ہوئی ہے نا۔ اللہ، یہ آپ کی اور میری باتیں نہیں ہیں، صرف ہم اجمی لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی احمد رضا خان کا گھڑا ہوا مذہب نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا بستا ہے وہ رسول اللہ کے لیے ایسے ہی خیالات رکھتا ہے۔ اس کے